بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی نبینا محمد۔ محترم حضرات، آج میں آپ کو زکوٰۃ الفطر کے بارے میں بتلانا چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر صاعا من تمر، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ فطر ایک سا کھجور میں سے فرض فرمایا۔ ایک سا کہتے ہیں 2.5 کلو کے تقریباً 2 کلو اور لگ بھگ 1 پاؤ سے زیادہ۔ علماء کرام نے کہا کہ تقریباً 2.5 کلو، اور یا تو جو کا 1 سا، یہ 2 چیزیں، اور تیسری چیز بھی ذکر ہے، اور یہ فرض ہے غلام اور آزاد سب پر، اور مرد عورت سب پر، چھوٹے بڑے مسلمانوں میں سے جتنے ہیں سب پر۔ اور اس کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کہ لوگوں کے نماز کے لیے نکلنے سے پہلے ادا کیا کرو۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ اس حدیث کے اندر دلیل ہے زکوٰۃ فطر کے واجب ہونے کا، چاہے وہ چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، مرد ہو یا عورت ہو، آزاد ہو یا غلام ہو مسلمانوں میں سے۔ کیوں؟ روزے دار کی پاکیزگی کے لیے، روزہ کسی وجہ سے نقص آ جاتا ہے یا ثواب میں کمی آتی ہے تو اس کی بھرپائی اور اس کے تکملے کے لیے، کمپنسیشن کے لیے یہ زکوٰۃ الفطر ادا کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينَ، مسکینوں کے کھانے کے پینے کا ایک سبب اور ذریعہ، بہت اچھا ذریعہ بن جاتا ہے، اور تاکہ وہ لوگ بھی خوش ہو سکیں ان دنوں میں، جن دنوں میں مسلمان جو مالدار لوگ ہر طرح کی نعمتیں پا کر کے خوش ہوتے ہیں۔ بہت سارے فقراء اور مساکین ایسے ہوتے ہیں جن کو بہت ساری چیزیں، تو کیا یہاں تک کہ ایک وقت کا کھانا بھی نصیب نہیں ہوتا ہے۔ تو ایک بہت بڑی بات ہے کہ مسلمان اپنے جود و سخا اور برابری کا، خوشی میں برابری کا ایک وصف اپنے اندر رکھیں کہ ہمارے جو بھی کلمہ گو بھائی ہیں ان تک ہماری وہ نعمتیں جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، شکرانے کے طور پر بھی اور روزہ کے اکمال پر بھی، ہم ان لوگوں تک اپنے زکوٰۃ فطر کو ادا کریں۔ زکوٰۃ فطر کی مقدار چاہے وہ جو ہو یا کھجور ہو یا اسی طریقے سے انگور وغیرہ ہو یا چاول وغیرہ ہو، یا جو کھانا آپ کے ملک میں، آپ کے شہر میں، آپ جس جگہ رہتے ہیں وہاں پر رائج ہے، وہ 1 سا کے مقدار میں جو 2 کلو کچھ ہوتے ہیں، اور علماء کرام نے 2.5 کلو تک کہا ہے، اور اس کو اپنے ملک میں ہی نکالے گا، اور نماز عید سے پہلے نکالے گا، اور اسی طریقے سے نماز عید کے بعد اگر کوئی نکالتا ہے 1 دن یا 2 دن کے بعد، تو یہ ان کے لیے صحیح نہیں ہے۔ اور حضرت ابو داؤد کہتے ہیں کہ میں نے سنا بعض لوگ زکوٰۃ فطر کے بارے میں سوال کر رہے تھے کہ کیسا ہے کہ زکوٰۃ فطر اگر نماز سے پہلے دیا جائے، تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس کو فطر سے پہلے، یعنی عید کے دن کے فطر کے پہلے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ، عبداللہ بن عمر نکالنے کے جواز کے قائل تھے 2 دن 3 دن پہلے، اور یہی بات زیادہ صحیح ہے کہ انسان نماز میں جانے سے پہلے نکال دے، لیکن اگر کسی کو 2 دن یا 3 دن پہلے نکالنا ہو تو یہ بھی جائز ہے، جیسا کہ صحابہ کرام سے یہ بات ثابت ہے۔ اور یہ جائز نہیں کہ بہت سارے لوگ کھانے کے بدلے قیمت ادا کرتے ہیں، یہ نص سے ثابت نہیں ہے، کیونکہ یہ بات کہی گئی ہے کہ یہ سنت میں سے نہیں ہے۔ یہ خلاف سنت ہوگا کہ کوئی آدمی دینار و درہم اور پیسے وغیرہ دے، اور انسان اپنی جانب سے نکالے گا، اپنے ان لوگوں کی جانب سے نکالے گا جن کی ذمہ داری ان کے اوپر ہے خرچ کرنے کے اعتبار سے، یعنی اپنے اعلی اولاد کی طرف سے نکالے گا۔ اور اسی طریقے سے ایک وہ آدمی جو بہت ہی کمزور ہے، ان کو آپ بہت جلد عطا کریں گے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ کو فضل دیا ہے، آپ کی جو قریب ہیں کمزور اور فقیر محتاج، آپ کے مال زکوٰۃ یا آپ کا فطرہ سب سے پہلے ان کی طرف جانی چاہیے۔ اور یہ زکوٰۃ یہ اللہ رب العالمین کا حق ہے، تو اس میں یہ کوئی سوچے کہ ہم اپنے ان لوگوں کو دیں جو ہمارے اپنے ہیں، محبت کے طور پر، حاجت کے طور پر نہیں، تو پھر یہ
بات بھی صحیح نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے ایک فقیر اگر چاہتا ہے کہ زکوٰۃ کا مال ملا ہے اور وہ خود اپنی طرف سے زکوٰۃ ادا کرنا چاہتا ہے یا اپنے خاندان کی طرف سے، اپنے فیملی کی طرف سے، تو اس کو ادا کر سکتا ہے۔ اور یہ انسان کے لیے جائز نہیں کہ کوئی خراب مال اللہ کی راہ میں خرچ کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، کہ اے مومنو تم وہ مال خرچ کرو جو کچھ تم نے اچھے میں سے کمایا ہے، پاک میں سے یعنی حلال میں سے، ومما اخرجنا لکم من الارض، اور جو ہم نے زمین میں سے تمہارے لیے نکالے ہیں، ولا تیمموا الخبیث منہ، اور خبیث یعنی حرام مال اور گندے مالوں کی طرف تمہارا قصد اور ارادہ نہیں ہونا چاہیے تنفقون، تم چاہتے ہو یہ ادھر ادھر سے مال آئے چلو اس کو خرچ کر دیتے ہیں، ولستم بآخذی، اور تم خود اس کو لینے والے نہیں ہو، الا ان تغمضوا فیہ، مگر چلو کبھی آپس میں کوئی ایسی مال ہے جو چل سکتا ہے آپس میں دونوں کے اتفاق کے ساتھ، یا کبھی تساہلی ہو گئی، سستی ہو گئی، ایسے ہی نہیں اعتبار کر سکا، لیکن جان بوجھ کر کے بالکل ارادتاً ایسا نہیں کرے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، جان لو کہ اللہ تعالیٰ قابل تعریف اور تعریف کی سزاوار ہے۔ محترم حضرات، زکوٰۃ الفطر یہ واجب ہے تمام مسلمانوں پر، اس کا اہتمام عید کی نماز سے پہلے یعنی 1-2 دن پہلے کرے، ادا کرنے کا وقت نماز سے پہلے ہے، چاہے 1 دن یا 2 دن پہلے بھی کر لے، یا نماز کے وقت جانے سے کے وقت اس سے پہلے، یعنی نماز ختم نہیں ہونی چاہیے، احتیاطاً آدمی رات میں بھی شام میں بھی 1 دن پہلے کر لے تو یہ سب سے زیادہ افضل ہے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو آپ کے اعمال کو قبول فرمائے۔ والسلام علیکم۔